السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل وومین نیڈز اینڈ آئیڈیاز۔ آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آئی ہوں جس کے بارے میں مجھ سے بہت سے پیرنٹس نے کوسچن کیا کہ آخر ہمارا بچہ فرسٹ کیسے آ سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ سیکریٹ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مائنڈ فریم سے نا یہ بات نکالنی پڑے گی کہ اگر آپ کا بچہ فرسٹ نہیں آیا تو وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ کمپلیٹلی رانگ ہے۔ ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ بیسٹ مارکس لے کر آئے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح ٹریک پر لے کر نہیں چل رہے ہیں تو یو کانٹ ایکسپیکٹ دا بیسٹ۔ کیونکہ اگر آپ کوئی بیج بوتے ہو اور اس کو کبھی پانی دے رہے ہو کبھی پانی نہیں دے رہے ہو تو جو پودا نکلے گا نا وہ صحیح گرو نہیں کرے گا، اور جب وہ پھل دینے کی باری آئے گی تو وہ اچھے سے اس میں پھل بھی نہیں لگیں گے۔ اگر آپ اپنے بچے سے بیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو آپ اس کی بگننگ بھی اسی طریقے کی کیجیے۔ آپ کو اس کی بگننگ کی اسٹڈیز میں سیریس ہونا پڑے گا۔ جیسے ایک گھر کی بنیاد ایک اینٹ ہوتی ہے، اگر اینٹ ہی صحیح نہ لگائی جائے تو گھر صحیح معنوں میں کھڑا نہیں ہوتا۔ سیم اسی طرح اگر آپ کے بچے کی مونٹیسری کی کلاسز KG1 KG2 کی اسٹڈیز صحیح نہ کی گئی ہوں، اس کی بگننگ کی کلاسز کسی اچھے اسکول سے نہ پڑھائی گئی ہوں تو اسے آگے جا کر پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے کلاسز بڑی ہوتی ہیں تو یہ پرابلمز انکریز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل بگننگ اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا خالی اسکول پر ہی آپ کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے۔ مینز یہ کہ فار ایگزامپل اگر ٹیچر بچے سے یہ کہتی ہے کہ کل آپ لنچ میں ایپل لے آئیے گا، تو اس بچے کے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہوگا جس کے گھر میں سیب کو ایپل ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایپل کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوگا جو گھر میں اسے سیب کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکول آپ کا گھر ہے۔ اگر آپ سیریس ہوں گے تو اس کا پہلا اسکول بہترین ہوگا، اور اسی طرح اس کی بگننگ کی کلاسز بھی زبردست ہوں گی۔ اور وہ پیرنٹس جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹی کلاس میں ہے سیکھ جائے گا، میرے خیال میں یہ کانسیپٹ کمپلیٹلی رانگ ہے۔ اب جنہوں نے اس بات کو ترجیح نہیں دی اور وہ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو وہ اب کیا کریں؟ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو بلیم دینا بند کر دیں۔ سیکنڈلی اپنے بچے کی کمیاں جاننے کی کوشش کریں کہ اسے کس سبجیکٹ میں پرابلم فیس ہو رہی ہے۔ ایسا نہ کریں کہ اسے انسلٹ کریں اور اسے یہ کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی تک تمہیں یہ نہیں آتا۔ ایسا مت بولیں۔ اس طرح وہ کبھی آپ کو یہ بات بتا ہی نہیں پائے گا کہ اس کو کس سبجیکٹ میں کیا پرابلم ہے۔ جب آپ کو اس کی ویکنس کا اندازہ ہو جائے گا نا تو آپ اس کو زیادہ وقت دیں اس کی اسٹڈیز میں اور اس کی ویکنس کو دور کریں، اور پھر اس کا آؤٹ کم بھی آپ کو بہترین نکلے گا۔ اب بچے کی جو کلاس 1 ہوتی ہے نا اس میں اسے سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلاس 1 میں آ کر اسے کوسچن اینڈ آنسرز لکھنے پڑتے ہیں، اسے سائنس ایز اے سبجیکٹ پراپر سبجیکٹ ملتا ہے، اس میں اس کے چیپٹرز پڑھنے ہوتے ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، چوز دا بیسٹ آنسرز ہیں، اور ورک لوڈ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، اسے زیادہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ سو اگر اسے پراپر آپ چیپٹر نہیں سمجھائیں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کاپی کا ورک یاد کرا کر آپ اس کے اچھے مارکس لے آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ فرام دا ڈے فرسٹ اس کو یاد کرنا ہوگا تاکہ اس کا برڈن کم ہو ایگزامینیشن کے دنوں میں۔ اگر وہ لیٹ یاد کرے گا تو اس کے لیے ایگزامینیشن کے ڈیز میں یاد کرنا مشکل ہوگا۔ پہلے سے یاد کیا ہوا ہوگا تو وہ ایگزامینیشن کے ڈیز میں یاد کیے ہوئے کو لکھ کر اپنے اندر پرفیکشن پیدا کر سکتا ہے، چیپٹر کو پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح جب ٹیچر اس سے کوئی بھی کوسچن پوچھے گی آؤٹ آف دا کاپی، کوئی کوسچن ایسا پوچھ لیتی ہیں کہ جو وہ سمجھتی ہیں کہ بچے کو آنا چاہیے، تو وہ بڑی جلدی سے اس کا جواب دے دے گا۔
پھر کچھ بچوں کو کوسچن سمجھنے میں بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے، انہیں جواب پتہ ہوتا ہے لیکن انہیں کوسچن ہی سمجھ نہیں آتا، اور وہ گھر آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمیں کیا کرنا تھا۔ تو بچوں کو تھوڑا کوسچنز بھی سمجھایا کریں کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے کیا لکھنا ہے۔ میری نظر میں ایک ماں سے بہترین کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے بچے میں کیا کمزوری ہے۔ ایک ٹیوٹر سے ماں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے یہ بتا سکتی ہے کہ میرے بچے کے اندر کیا کمزوری ہے، اسے کس سبجیکٹ میں کیا پرابلم ہو رہا ہے۔ جو سبجیکٹ بچے کی سمجھ میں نہیں آئے، اسے مشکل لگے، اور جب آپ اسے وہ سبجیکٹ سمجھا دیں گی نا تو اس کے لیے سارے وہ سبجیکٹ آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ کسی خاص سبجیکٹ میں ویک ہے تو اس سبجیکٹ کے بارے میں اس سے پوچھئے، اس کی ڈیفیکلٹی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں، میرا بڑا بیٹا میتھ میں اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا میرا چھوٹا بیٹا میتھ میں اچھا ہے، تو مارکس دونوں ہی بہترین لاتے ہیں۔ ڈفرینس یہ ہے کہ بڑے کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے میتھ میں اور چھوٹے کو کم۔ آئی مین دیٹ کہ بچے جو ہے وہ ہر بچہ جلدی یاد نہیں کر لیتا، کچھ بچہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ یاد کرنے میں کم ٹائم لگاتے ہیں۔ اگر آپ ایگزام سے 1 مہینہ پہلے بچے کو لے کر بیٹھ رہی ہیں اور پھر ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ فرسٹ آ جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو ڈیلی کا ورک ڈیلی یاد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ وہ ایگزاسٹڈ فیل نہ کریں، ان میں اسٹیمنا ہو کہ وہ اسٹڈی کر پائیں۔ اب بڑی کلاسز میں ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے تو وہاں آپ کو اپنے ایگزامس کے ڈیز کو ارینج کرنا ہوگا، ارینج کر کے اسٹڈی کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے 8 سبجیکٹ ہیں تو آپ اسے اس طریقے سے ایڈجسٹ کیجئے کہ جیسے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 16 ڈیز کے بعد آپ کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، تو آپ ہر سبجیکٹ کو 2 ڈیز دیجئے، اور ان 2 ڈیز میں ایچ سبجیکٹ کو پراپرلی یاد کیجئے۔ اب اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ کا ورک تھوڑا باقی رہ جاتا ہے یاد کرنے کا تو انہیں آنے والے دوسرے سبجیکٹ کے ڈیز میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس طرح آپ کو جو ہے نا ایک ٹائم ٹیبل جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا تو آپ کی اچھی سی پریپریشن ہوگی، اور پھر آپ ایگزامینیشن ڈے والے دن بیٹھ کر آرام سے یاد کیے ہوئے کو لکھ کر اپنے اندر پرفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں سارا کام یاد کر کے اسکول چلا جاؤں گا اور جو ہے وہ آپ کا نمبرز اچھے آ جائیں گے، تو یہ بچے کا کانسیپٹ بالکل رانگ ہے، اور آپ یہ بالکل بھی مت ہونے دیجئے۔ اس کو یاد کروائیے اور یاد کروا کے اسے لکھوائیے، لکھے گا تو اس میں پرفیکشن آئے گی، ادروائز وہ اسپیلنگ مسٹیکس کرے گا، غلطیاں کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنی چاہوں گی کہ جب فرسٹ ٹرم بچوں کا ہوتا ہے تو ٹیچر عموماً بچوں کے پیپرز دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ یہ دیکھیے جی آپ کے بچے نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ جب گھر پیپر لاتے ہیں بچے کو بلاتے ہیں اور خوب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اس کی کہ یہ کیا لکھا تم نے، یہ کیا لکھا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پیپر کو خود دیکھیے، سمجھیے کہ آپ کے بچے نے کیا مسٹیک کی ہے ان پیپرز میں۔ کیا وہ کوئی فل ان دا بلینکس سولو کرنا بھول گیا، کیا اس نے کوئی کوسچن اٹیمپٹ کرنا بھول گیا، کیا وہ کوئی کوسچن کو غلط سمجھا، کیا جہاں اس کو کوسچن خالی 2 اٹیمپٹ کرنے تھے اس نے 1 اٹیمپٹ کر لیے۔ اور پھر جب سیکنڈ ٹرم ہو تو یہی فرسٹ ٹرم کے پیپر اس کے آگے رکھیے اور اسے ایکسپلین کیجئے کہ دیکھو بیٹا اس سبجیکٹ میں آپ نے یہ مسٹیک کی تھی، اب آپ سیکنڈ ٹرم کے ایگزام میں یہ مسٹیک مت کیجئے گا، اور پراپر پیپر کو ریویژن کیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ ٹیچر سے میٹنگ کیا کیجئے، ان سے پوچھا کیجئے کہ آپ کے بچے کی اسٹڈیز جو ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں، آپ کے بچے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی اس کی اسٹڈیز میں۔ جب آپ تھوڑا سا کنسرن شو کریں گی نا تو ٹیچر بھی آپ کے بچے کی اسٹڈیز پر جو ہے نا وہ توجہ دے گا اور آپ سے شیئر کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ بھائی آپ کا بچہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ اسٹڈیز میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہا۔ دیکھیں، وین دیر از اے ول دیر از اے وے، اگر آپ میں جستجو ہوگی تو آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہوگا۔
اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ بچوں کی اسی طرح سے ورک کو لے کے چلیں گے، ڈیلی کا ورک ڈیلی یاد کریں، اور جو بگننگ کی کلاسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے. فار ایگزامپل اگر گھر میں آپ اردو ہی بولتے ہیں اور تھنگس کو اگر آپ انگلش میں بول دیں گے، اور بچے کو جب آپ انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے تو اس کو ان چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس طرح وہ اچھے مارکس گین کر سکتا ہے. اگر آپ میرے ان پوائنٹس کو ترجیح دیں گے اور ڈیلی کا ورک ڈیلی یاد کرائیں گے اور بچے کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کو شرم دلائیں اور ان کو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو ابھی تک آپ کو یہ نہیں آتا، تو میرے ان پوائنٹس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچے کے اچھے گریڈز آئیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور اگر کوئی اور ٹاپک کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈسکس کروں تو کائنڈلی پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیں. شکریہ. اللہ حافظ.